على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہم سب کو اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نسبت سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں یہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت ہے. اور اگر اس نسبت کے حوالے سے ہم سب خلوص رکھتے ہیں اور یہ نسبت خالص ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ دین, اللہ کے دین کی نسبت اتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے. میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں آج اس تقریب میں موجود ہوں, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ محترم حافظ عبدالعظیم صاحب نے مجھے آج کے اس فنکشن کے لیے وقت لیا تھا, مجھ سے وعدہ لیا تھا, اور آج آتے ہوئے انہیں وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ سے تقریر نہیں کرواتے, آپ چلے چلو. اور میں اس وعدے پہ آیا تھا کہ تقریر میں نے نہیں کرنی کیونکہ علماء موجود ہیں ماشاءاللہ اور ایک لمبی فہرست ہے, اور مجھے جو عذر لاحق تھا وہ میں نے حافظ عبدالعظیم صاحب کو بتایا بھی تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے میرا عذر آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. بہرحال اللہ تعالیٰ قاری ادریس صاحب کی کاوشوں کے اندر برکت عطا فرمائے. مجھے ان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے اور اسی محبت میں مجھے یہاں آج آنا پڑا ہے. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اصل خطابات اس کے بعد آپ سن لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, ابھی جامعہ کے ایک استاد فرما رہے تھے کہ آپ نے کتا بلی پڑھنا ہے کہ آپ نے قال اللہ قال الرسول پڑھنا ہے. تو میں عرض کروں کہ ہر تعلیمی ادارہ وہ اپنے دروازے کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم کے اوپر فرض ہے. بلکہ جینڈر ڈسکریمنیشن یعنی عورتوں سے ڈرتے ہوئے وہ مسلمۃ کا لپا بھی لگا دیتے ہیں, اللہ کل مسلم و مسلمہ. حالانکہ حدیث کے اندر الفاظ مسلم کے ہیں اور اس کے اندر تمام مرد عورت سب شامل ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کتے بلی پڑھانے والے سارے مدرسے وہ بھی فرض ادا کر رہے ہیں, اگر وہ پڑھنا بھی فرض ہے, اگر انجینئرنگ کا مدرسہ جہاں پہ انجینئرنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی فرض ہے, اگر میڈیکل سائنس کا مدرسہ یا سکول یا کالج وہ بھی فرض ہے, اگر سوشل سائنس کا کسی بھی دنیاوی فکر کا مدرسہ وہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, اگر یہ دنیا کے سارے علوم حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا, ہمارا فرض ادا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام قسم کے علوم جب تک ہم نہیں پڑھیں گے فرض ادا نہیں ہوگا.
تو ظاہر ہے یہ سارے علوم ایک بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو پڑھنا فرض ہے؟ یہ سارے تو نہیں فرض، ہر ایک کے لیے نہ انجینئر بننا فرض ہے، نہ سوشل سائنس پڑھنا فرض ہے، نہ میڈیکل سائنس پڑھنا فرض ہے، کچھ بھی فرض نہیں۔ ایک علم ہے جس کو اللہ نے العلم فرمایا ہے، وہ العلم جب نازل ہوا، العلم فرض ہے، دنیا کے علوم و فنون وہ فرض نہیں۔ اور وہ العلم جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا ہے؟ وہ قال اللہ قال الرسول ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو پہلی وحی کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے جبریل نے آ کے کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ تو جبریل علیہ السلام کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارن۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا اقرأ، میں نہیں پڑھتا۔ ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں۔ ہمیں اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا، اور شاید یہ درست ہو کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کو پڑھانے والا اللہ کریم خود تھا۔ لیکن اقرا کے جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بقارن۔ میں اس کی ایک حوالہ، یہ جو ترکیب ہے ما انا بقارن، اس کا ایک حوالہ علماء کرام موجود ہیں، میں قرآن پاک سے دینا چاہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ایک نے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں، سورۃ المائدہ۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ وہاں پہ جو الفاظ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں لَإِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ تو اگر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں تیری طرف دست درازی نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، تاکہ تجھے قتل کر دوں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ حابیل، جو قرآن نے تو نام نہیں لیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ چھوٹا بیٹا جس کا نام حابیل تھا وہ قابیل کو کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی جو وہ آگے بڑھا نہیں سکتا تھا، طاقت تھی، بڑھانا نہیں چاہتا۔ ما انا بباسط، نہیں دست درازی کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا بقارن، وہی وجہ ہے۔ جبریل کہتے ہیں اقرا ما انا بقارن، اقرا ما انا بقارن۔ حابیل کہتا ہے ما انا بباسط۔ کیوں؟ فرمایا حابیل کا جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، ہاتھ میں طاقت تو ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ کا خوف مجھے ہاتھ آگے بڑھانے نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارن، جبریل کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو پھر پڑھ لیا نا، سمجھایا ہمیں کہ بے مقصد تعلیم حاصل نہیں کرنی، مطلقاً پڑھنا ایک ہوتی ہے بد مقصد تعلیم۔ کتا باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے کچھ مقاصد ہیں، وہ مقاصد اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی شریعت کے مقاصد سے ٹکراتے ہیں وہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔
لیکن کوئی شخص اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، کوئی تعلیم دنیا کی نہیں ہے، کوئی تعلیم دین کی نہیں ہے، مقصد اہم ہے۔ اگر تم اللہ کے نام کے لیے پڑھ رہے ہو، اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تو یہ مدارس آباد رہے، ان کے اندر جو قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اصل العلم، جو اصل سرمایہ تھا، جو ہمارے اوپر فرض تھا، وہ فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو ان مدارس کے اندر ہو رہا۔ لیکن مقصد بسم ربک الذی خلق، اگر یہ مقصد موجود ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ وہ لوگ ہیں، اس مدرسے والوں اور تمام مدارس دینیا والوں، آپ وہ لوگ ہیں جس کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، پانی کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبریل کے پڑھانے سے پہلی وحی کی آیات تلاوت کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے اور رہتی دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک سبق دیتا ہے کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ لہذا اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ اگر مقصد نہیں تو مقابلہ دنیاوی علوم کا دینی علوم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے غلط سمجھایا کہ ایک طرف دنیا کے علوم ہیں، ایک طرف دین کے علوم ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ مقصد کا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، بس میں آخری بات عرض کر کے اور پھر ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تمہیں اللہ نے العلم عطا فرمایا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو مطلب کیا ہے کہ العلم کا مقابلہ دنیا کے علوم و فنون کے ساتھ نہیں، العلم کا مقابلہ ہوائے نفس کے ساتھ۔ ہر وہ علم جو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پڑھا جائے وہ دنیاوی علم ہے، وہ شیطانی علم ہے۔ خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کوئی دنیا کے علوم و فنون حاصل کرے، حتیٰ کہ کوئی قرآن پڑھے، حتیٰ کہ کوئی حدیث پڑھے، کوئی مدرسے کے اندر بیٹھے اللہ کے دین کا علم پڑھے، مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہو، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ راستہ جنت کو اس وقت جاتا ہے جب یہ علم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ لہذا مقابلہ ہوائے نفس کا ہے۔ اندر جو بت بٹھائے ہیں نا ان کو نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ بت نہیں نکلے تو پھر یاد رکھو پھر اس دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دین کا فائدہ تب ہے اندر کے بت نکالو خالص اللہ کے لیے، پھر انشاءاللہ تم یہ والے علوم، یہ تو فرض ہے، یہ بنیادی تعلیم فرض ہے۔ اور وہ والدین یہاں پہ جو موجود ہیں جن کے بچے مدارس میں نہیں پڑھتے وہ بھی سن لیں، العلم، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان العلم ہے۔ اگر آپ نے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو آپ نے اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ وہ فرض علم ہے، اور وہ بنیادی علم اگر آپ نے دے دیا، وہ فرض علم کہ بچے کو سمجھ آ جائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا کم از کم نصاب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھا دیں، کوئی ایک مجموعہ حدیث پڑھا دیں، کم از کم بچے کو اتنا پڑھا دیں تو العلم پڑھانے کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ فرض ادا ہو گیا تو باقی اسپیشلائزیشن ہے، جو کسی بھی علم میں اسپیشلائزڈ کرنا چاہے وہ کر لے۔ اگر وہ دین میں اسپیشلائزیشن کرے گا تو اس کو اللہ اور درجات عطا فرمائے گا، اور جو اگر دین میں پھر بھی اسپیشلائزیشن نہیں کرتا، بنیادی علم کی تعلیم آپ نے دے دی، پھر وہ انجینئر بنے تو بھی خوشبو پھیلائے گا، وہ ڈاکٹر بنے تو بھی خوشبو پھیلائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ دین کی خوشبو ساتھ لے کے جائے گا، وہ ایمان کی خوشبو ساتھ لے کے جائے گا۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو اتنا العلم بھی نہیں پڑھاتے تو وہ یاد رکھیں قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور آخری بات ایک حدیث کی صورت میں کہ میرے بچوں اور میرے عزیزوں جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہو،
اور وہ والدین جو اس مدرسے میں اور مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداعہ، لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آنے والا ہے، دھوکے کے سال آنے والے ہیں، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ۔ ایک تمہارے اوپر دور آئے گا جب جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا اور بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ اس دور کا چیلنج ہے جو مجھے اور آپ کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو لازماً آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا کہ دنیا آپ کو جھوٹا کہے گی۔ اگر آپ دیانتدار ہیں تو لازماً آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا کہ لوگ آپ کو بددیانت کہیں گے۔ وہیں تو ڈٹنا ہے، یہی تو ماحول ہے اللہ کے دین پر ڈٹنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے۔ ڈٹنا کس پر ہے؟ اللہ کے دین پر ڈٹنا ہے۔ ساتھ فرمایا وہ مشکل ہوگا، اتنا مشکل اللہ کے دین پر ڈٹنا ہوگا، وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ کے دین پر آج کوئی شخص داڑھی والا، ٹوپی والا، ٹخنے سے اوپر شلوار والا، اس کے لیے، اس کے جرم کے لیے، اس کے مجرم ہونے کے لیے اور کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پرانی بات ہو گئی کہ مونچھوں والے، کانوں میں بندے ڈالے والے، عجیب و غریب شکلوں والے، داڑھی مونڈے بدماش ہوا کرتے تھے۔ آج اللہ کے دین کے شاعر کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو سچے ہیں ان کو جھوٹا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو جھوٹے ہیں ان کو سچا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی گواہیاں دینے والے بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے اے بچوں جو اس دینی مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے ان من ورائکم ایام الصبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈٹنے کا دور تو وہی دور ہوگا جو ایام الصبر ہیں، لیکن والصبر فیہن کقبض علی الجمر، لیکن صبر کرنا مشکل اتنا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ لیکن فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا، جو اس دور میں دین کا عامل ہوگا نا، اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا، 50 لوگوں جتنا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا۔ یہ وہ دور ہے، خوشخبریوں کا دور ہے، آج ہی تو ڈٹنے کا دور ہے۔ اللہ کے دین پر ڈٹنے کا مزہ ہی آج ہے۔ اگر آج آپ لوگ قال اللہ قال الرسول پر ڈٹے ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ڈٹے ہو تو میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔